أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القاعلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذين لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده. امام علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے اور اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے، اس کے حق کو کوشش کرنے والے بھی ادا نہیں کر سکتے، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات ہیں، نہ مقررہ وقت ہے اور نہ آخری مدت۔ اسی نے تمام مخلوقات کو صرف اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا اور پھر اپنی رحمت سے ہی ہوائیں چلائیں اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا۔ پھر فرمایا دین کی ابتدا اسی پروردگار کی معرفت پر ہے اور وہ معرفت کا کمال کب حاصل ہوتا ہے کہ جب اس کی تصدیق بالارکان ہو، اور تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے۔ لہذا خداوند متعال کا ارشاد گرامی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ محترم سامعین، ہر مذہب میں کچھ اصول ہوتے ہیں اور کچھ فروع۔ اصول پر مذہب کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اصول اور فروع کے مجموعے کو شریعت کہا گیا ہے۔ دین حضرت آدم سے لے کر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک ایک ہی رہا ہے۔ البتہ شریعتیں بدلتی رہیں۔ شریعتیں کل 5 ہیں، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے سورہ شورى میں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ ارشاد رب العزت ہے اس نے تمہارے لیے دین کا وہی دستور معین کیا جس کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اور جس کا ہم نے ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ
نہ ڈالنا۔ لہذا اس نے تمہارے لیے دین کا وہی دستور معین کیا جس کا اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ دین وہی رہا، بس بدلی تو شریعت بدلی۔ اس آیت شریفہ سے واضح ہے کہ ان پانچوں اولو العزم انبیاء کا دین ایک ہی تھا، بس شریعتیں مختلف رہیں۔ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے ایک دین لے کر آئے تھے، بس خدا کے نزدیک پسندیدہ دین کیا تھا؟ وہ تھا اسلام، جیسے کہ عرض کیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لہذا اس شریعت کا سرچشمہ دین ہے۔ شریعت دین پر عمل کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں دین کو اصول اور شریعت کو فروع کا درجہ حاصل ہے کہ شریعت کے بغیر دین پر عمل نہیں ہو سکتا، اور دین کے بغیر شریعت کا کوئی مفہوم نہیں بنتا۔ اگر مزید اس کی وضاحت عرض کرتا چلوں تو شریعت سے مراد انبیاء و مرسلین کا وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جسے وہ اپنے زمانے کے حالات اور ضروریات کے پیش نظر خدا کی رہنمائی اور اس کے نازل کردہ دین کی روشنی میں اختیار کرتا ہے۔ حضرت ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوگا، اور نہ ہی قرآن کریم کے بعد اب کوئی کتاب نازل ہونے والی ہے۔ اس لیے شریعت محمدی ہی وہ شریعت الہی اور طریق زندگی ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور بشریت کے لیے اس پر عمل کرنا واجب